آج ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں کرتے. استاد اور ماں باپ دونوں شاگرد اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں, دعا رد نہیں ہوتی. ثلاث لا ترد, 3 دعائیں رد نہیں کرتے اللہ. دعوت الوالد لولدی, باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے, تم ولی ہو اپنی اولاد کے لیے. تہجد میں 2 آنسو بہا کر اپنے بگڑے بچے کے لیے دعا کر دو, اپنی بگڑی بچی کے لیے دعا کر دو, اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کر دو, اپنی بچی کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کر دو, دعا تمہاری قبول ہے. پیر مرشد بھی دعا کریں گے, لیکن ان کی دعا سے زیادہ حضور فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول ہوگی اپنے ماں باپ کے لیے جیسے دعا کرتے ہو اپنی اولادوں کے لیے دعا کرو. یہ دعا کرنا سیکھو. وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ حِينَ يُفْطِرُ, روزے دار روزے کی افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ وہ بھی واپس نہیں کرتا. وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ, مظلوم کی دعا اور بد دعا اللہ وہ بھی رد نہیں کرتے. اس وجہ سے اب تک میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی, ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے, کہ اپنی اولاد کو اپنی سب سے بڑی کمائی جانو. حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی بہترین کمائی اس کی اولاد ہے. آج تمہارے پاس زمینوں کے لیے ٹائم ہے, بزنس کے لیے ٹائم ہے, دفتر کے لیے ٹائم ہے, لوگوں کی شادیوں بیاہوں کے لیے وقت ہے, وقت نہیں ہے تو اولاد کے لیے نہیں. کبھی اولاد کو ساتھ نہیں بٹھایا, کبھی اولاد کو کے بارے میں پتہ تک نہیں کیا. میری بیٹی کہاں آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے, میرا بیٹا اس کی سرگرمیاں کیا ہیں, وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے. جب تک یہ فکر نہیں کرو گے اولاد کی اصلاح بڑی مشکل ہے. یاد رکھو چاروں طرف شیطانی جال ہیں, چاروں طرف ایمان کش ہوائیں چل رہی ہیں, بین الاقوامی طاقتیں طے کر چکی ہیں کہ نئی نسل کو کافر بناؤ, مرتد بناؤ, بے حیا بناؤ, زانی بناؤ, شرابی بناؤ, آوارہ بناؤ. یہ طے کر چکی ہیں, ماحول اسی کے مطابق بن چکے ہیں. ہر طرف گھر سے باہر بچہ نکلتا ہے اس کو جو ماحول ملتا ہے آپ کے سامنے, گھر میں جو نیٹ کے ساتھ ماحول ملتا ہے وہ آپ کے سامنے. ہمارے تعلیمی اداروں میں بچیاں نشہ کر رہی ہیں, لڑکیاں نشہ کر رہی ہیں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, اور یہ سرکاری رپورٹیں ہیں. میں کوئی کسی پہ بہتان نہیں لگا رہا, یہ سرکاری رپورٹیں ہیں. پڑھے لکھے لوگ پریشان ہیں اپنی اولاد کی خاطر, بچیاں ہیں بگڑتی چلی جا رہی. جتنا آگے چلے جاؤ لاہور, اسلام آباد, تو ایسے حالات سننے کو ملتے ہیں کہ آدمی زمین میں گڑ جائے. اس لیے اپنی اولاد کی فکر کرو, تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو, ٹائم دو اولاد کو, ان سے شفقت بھی کرو, ان سے محبت بھی کرو, ان کی خیرخواہی بھی کرو, ان کے لیے دعائیں بھی کرو, ان کی تعلیم کے لیے, نماز کے لیے سختیاں بھی کرو. حضرت معاذ بن جبل حضور علیہ السلام کے محبوب صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل, میرے یار نے 10 نصیحتیں کی تھی. اوصانی خلیلی بعشرن. اب وقت نہیں کہ میں وہ 10 باتیں آپ کو سناؤں, آخری 3 باتیں آپ کو سناتا ہوں. آخری 3 باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی, انفق علی عیالک, اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا کرو اپنی طاقت کے مطابق, اپنی وسعت کے مطابق. طولے کا, اپنی وسعت کے مطابق اپنے بچوں پہ خرچہ کیا کرو. نمبر 1, وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا, ان سے اپنا ڈنڈا ان کی تربیت کے لیے نہ ہٹاؤ. تمہارا ڈنڈا ان کے سروں پر رہے, یعنی تمہاری نگرانی رہے. میں یہ نہیں ترغیب دے رہا کہ جا کے بچوں کو پیٹنا شروع کر دو, یعنی ان کی نگرانی رہے, بھرپور نگرانی کرو. تیسری بات, وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, انہیں اللہ کا خوف دلاؤ.
تقوی ان میں پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، نماز کا عادی بناؤ، قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ، نیک اعمال کا عادی بناؤ، تمہاری شفقتیں بھی رہیں، عطائیں بھی اولاد پہ رہے، نگرانیاں بھی رہیں، ان پر بھرپور نگرانی کرو۔ پوچھو مدرسے میں تم نے بچہ بچی داخل کرایا، وقتاً فوقتاً پوچھو ہمارے بچے کا رزلٹ کیسے ہے؟ یہ گھر آ جائے بے وقت تو پوچھ لیا کرو، چھٹی ہے مدرسے میں، بچہ کیوں آیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب تم بچوں کو ناغہ کرواتے ہو، بچیوں کو ناغہ کرواتے ہو۔ شادی ہوئی تو ناغہ، کوئی دور پرے کی فوتیدگی ہوئی تو ناغہ، چھوٹا موٹا کام پڑ گیا، دوسرا بچہ کالج میں ہے اس کو ناغہ کروا لو، دوسرا سکول میں اس کو ناغہ کروا لو۔ یہ دین کا علم ہے، جب تک اس کی قدر نہیں کرو گے یہ نہیں آئے گا۔ اگر دین کے علم کی توہین کرو گے یہ دین کا علم روٹھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ یہ تو نصیبوں والوں کو ملتا ہے، یہ تو وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، صحابہ کا علم ہے، 1,24,000 نبیوں کا علم ہے، قبر میں ساتھ جانے والا علم ہے، حشر میں ساتھ جانے والا علم ہے۔ یہ کوئی گرا پڑا علم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے علم کہ جو بے وقت ہے، یہ ایسا علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا علم ہے اس کو دیتا ہے وہ جس پہ راضی ہوتا ہے، جس کو توفیق دیتا ہے، جس خاندان کو نوازتا ہے اس کو عطا کیا کرتا ہے۔ میرے دوستو اس علم کو معمولی مت جانو، قدر کرو اور علم کا ادب کرو، علم پڑھانے والے اساتذہ کا ادب کرو، اس اپنی مادر علمی کا ادب کرو، اس کے حقوق کا خیال کرو، اس مدرسے کا جو آپ کے بچے کو سنبھالے ہوئے۔